اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز کے موضوع پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں قرات کے بارے میں عرض ہوا۔ قرات میں جو چیز ضروری ہے انسان کو روزانہ ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ، کیونکہ تیسری رکعت میں مغرب کی اور یا چوتھی رکعت میں ظہر و عصر و عشاء کے تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی دوسری رکعت میں ہر نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سورہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے مختلف، لہذا کم سے کم سورہ حمد کے چند نقطے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا کہ سورہ حمد میں بہت سارے اسرار ہیں، خود بسم اللہ کے اتنے اسرار علماء نے 20 رمز اور اسرار بسم اللہ کے لکھے ہیں کہ وہ بہت ہی عمیق مطالب ہیں، لیکن یہاں پہ صرف ایک مطلب عرض کرتے ہیں تاکہ ذہن میں کچھ مطلب رہے نماز پڑھتے وقت، اور نماز اپنی روح کے ساتھ انجام پائے، صرف جسم نماز نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرنا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس امر میں اپنے جو نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی امر انسان انجام دے رہا ہے، خدا کے لازوال اور غیر متناہی، غیر جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس خزانے سے مدد طلب کرنا۔ انسان محدود ہے، انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، اگر وہ اللہ کے خزانے سے مدد نہیں طلب کرتا تو اس میں کامیابی کے راز کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے روایات میں ہے اور متعدد روایات میں ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدا باسم اللہ فهو ابتر، ہر امر، خاص کر اگر اہم امر ہو، اگر وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کا انجام اچھا نہیں ہے، وہ انتہا تک پہنچنے والا نہیں ہے، دم بریدہ ہے وہ۔ قرآن نے سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ جب بھی کسی کام کو شروع کریں تو اس دعا کے ساتھ شروع کریں، پروردگارہ خیر کے ساتھ شروع ہو اور خیر پہ جا کے اس کا ختم ہو، انجام اس کا اچھا ہو، آغاز اس کا اچھا ہو۔ بسم اللہ کی راز، پھر الحمدللہ رب العالمین، یہ عظیم جملہ ہے۔ ہر حمد، ساری حمد خدا کے لیے، جس میں شکر، حمد کے اردو میں اگر ترجمہ کریں تو شاید بہت مناسب ترجمہ نہ ہو، حمد میں شکر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور تعریف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی تعریف اور شکر دونوں مل کے حمد کا کلمہ ترکیب پاتا ہے۔ تمام حمد خدا کی ہے، وہ کہ جو عالمین کا رب ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار ہے جو انسان کی ہر لمحے تربیت کر رہا ہے۔ رب تربیت سے ہے، ربوبیت، تربیت، یہ سب ایک معنی میں ہے، یعنی ہر لمحے اللہ انسان کی اپنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں وسائل کے ذریعے سے انسان کی تربیت کر رہا ہے تاکہ انسان بہتر ہو اور انسان کامل ہو، کیونکہ تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کمال پیدا ہو، خواہ وہ جسمانی کمال ہو یا روحانی کمال ہو۔ تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان تکامل کی منزلیں طے کرے، کمال کی منزلیں طے کریں، پرفیکٹ ہو انسان، کہ یہ اللہ کرتا ہے تربیت۔ اور تربیت بھی کس طریقے سے؟ جو رحمت، الرحمن الرحیم، جو رحمت کے ساتھ تربیت کرتا ہے، یعنی خدا کی تربیت غضب کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تربیت ممکن ہے غضب کے ساتھ ہو، مثلا پولیس بھی انسان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اگر صحیح پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیاں نہ پھیلنے پائیں، لیکن اس کی تربیت غضب کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا فرق ہے۔ اگر ایک تھپڑ مثلا، البتہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مثلا ایک تھپڑ بچے کو ماں مارے یا ایک تھپڑ پولیس مارے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ماں کا تھپڑ کھانے کے بعد وہ رحمت کا، وہ تھپڑ مار رہے پھر بھی رحم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، انسان بھول جاتا ہے، لیکن پولیس کے ایک تھپڑ کو انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی بھی تربیت غضب کے ساتھ نہیں ہے، قہاریت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تربیت الرحمن الرحیم، نہایت رحمت، بے انتہا رحمت کے ساتھ اس کی تربیت۔ مالک یوم الدین، انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ملکیت ذات پروردگار کی، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے آپ کو جس کا مالک سمجھ رہے ہیں، واقعی مالک انسان نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی قوتوں کا مالک انسان نہیں، حتیٰ کہ اپنا مالک انسان نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا مالک ہوتا تو وہ اپنی زندگی کو اپنے اختیار سے پیدا کرتا، خود اپنے آپ کو اپنے اختیار سے وہ ختم کر دیتا، لیکن نہیں، انسان مالک نہیں ہے، اپنی قوتوں کا انسان مالک نہیں ہے۔ یہ ملکیتیں ہیں جو دی گئی ہیں انسان کے اختیار میں تاکہ دیکھے کہ ان ملکیتوں سے انسان کس طرح استفادہ کرتا ہے، ورنہ روز آخرت، چونکہ یہاں پہ مالک یوم الدین
اصل مالک یوم الدین یعنی یوم آخرت کی ملکیت کے لیے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روز آخرت انسان کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ساری ملکیت پروردگار کی ہے. جب یہ آواز آئے گی کہ لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے، ملکیت کس کے لیے، مالک کون ہے، تو ہر ایک کی زبان یہ ہوگی کہ للہ الواحد القہار، ساری ملکیت اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے پہلے جو جملہ ہے ایاک نعبد یعنی کمال اخلاص، عبادت میں اخلاص، مدد میں اخلاص. حتیٰ کہ عبادت بھی انسان جو کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا ہے. ایاک نعبد کہنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نہ، ایاک نستعین یعنی پروردگار تو نے مدد کی ہے، تو نے توفیق دی ہے، تو تیری مدد سے ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں. کمال اخلاص، اور کمال اخلاص کا ظاہر کرنا ایاک نعبد کے ذریعے سے. مدد بھی اگر غیر خدا سے کہیں انسان طلب کر رہا ہے تو بحیثیت وسیلہ صرف. مثلا اگر کھانے سے انسان اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، کھانا ایک وسیلہ ہے انسان کے پیٹ بھرنے کا، وہ کھانے سے انسان اپنے پیٹ بھرنے کس حیثیت سے صرف وسیلہ سمجھ کے کر سکتا ہے. اصل اس کی توجہ یہ انسان ایک لقمہ جو منہ میں ڈالتا ہے یا اتنی آسانی سے نہیں، اس کے لیے لاکھوں ملینوں سال سے خدا نے کتنی چیزیں پیدا کی، سورج، ہوا، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں تاکہ انسان کے منہ میں لقمہ جائے، یہ اللہ کی نصرت. اسی طرح سے معنوی مدد ہے، اگر ہدایت میں مدد ملے، رسول سے مدد ہے، ائمہ سے مدد ہے، تو یہ سارے سب کے سب وسائل ہیں پروردگار کے، اللہ کے وسیلے ہیں جن سے انسان مدد لے سکتا ہے. اس کے بعد دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ بہت ہی بڑی دعا ہے، عظیم دعا ہے. انسان جو دعا کرے تو قرآن سے سیکھے کہ دعا کس طرح انسان کرے. صراط مستقیم کی ہدایت جو انسان کے عاقبت کو اور انجام کو صحیح مقام تک لے جا سکے، نہ کہ ضالین کے راستے پر چلنا، نہ کہ گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنا، بلکہ ان کے راستے پر چلنا کہ جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جس صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے رہیں. اللہ قرآن نے کہا کہ ہم نے سورہ حمد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا اپنے لیے، آدھا بندہ، آدھا خدا کی حمد ہے اور آدھے میں بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری ہدایت جو ہے وہ جس راستے کو ہم طے کر رہے ہیں اس راستے پر باقی رہیں اور مزید اس راستے پر، تکامل کے راستے پر آگے بڑھتے رہیں. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.